اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج کی یہ نشست ہماری متعلق ہے جناب علامہ جاوید احمد غامدی صاحب سے۔ یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے جو ہم علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریات کے متعلق بنا رہے ہیں۔ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب باوجود یہ کہ اپنے بعید از سنت نظریات رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ان کا انداز ہے بہت ہی محترم ہے اور بہت ہی ادب والے انداز میں وہ بات کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی اپنا رویہ رکھیں گے۔ ان کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تھوڑا سا اختلاف ان سے ہم کریں گے، اور وہ اختلاف ہمارا دلیل کی بنیاد پہ ہوگا۔ تو آج کی اس نشست میں بات کرتے ہیں دجال سے متعلق، جو انہوں نے بات کی ہے اپنی ایک ویڈیو میں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، انہیں ایک سوال پوچھا گیا، پہلے وہ سوال سن لیجئے۔ لیکن اس میں ایک صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تمیم داری کا واقعہ بیان کیا، جس میں وہ ایک جزیرے میں دجال سے انہوں نے ملاقات کی تھی، جس سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی ایک جسمانی وجود ہے جو کہ ابھی بھی موجود ہے اور پہلے بھی موجود تھا۔ ایک تو اس کا ذرا سمجھا دیں، اس کو کیسے سمجھیں؟ جی ناظرین، آپ نے سوال سنا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، تمیم داری ایک صحابی رسول تھے، تو وہ پہلے نصرانی تھے، انہیں ایک واقعہ پیش آیا بحری سفر کے دوران، ان کی کشتی گم ہو گئی اور جا کے پھر وہ ایک جزیرے پہ پہنچے۔ تو اس سے متعلق علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کیا فرماتے ہیں، سنیے گا۔ اسی تمیم داری کی روایت ہے۔ ویسے تو اس وقت اس کی سند پر بھی بہت کچھ تنقید ہو۔ جی دوستو، علامہ صاحب نے جو پہلے فرمایا کہ اس حدیث کی سند پہ بھی بہت کچھ تنقید ہو چکی ہے۔ پہلی بات جو یہ کی ہے، علامہ جاوید احمد غامدی صاحب جو بیان دیتے ہیں وہ بہت ہی کیٹاگوریکلی دیتے ہیں، حالانکہ 1400 سال کے اندر کوئی ایک بھی ایسی معروف شخصیت نہیں ہے جس نے اس حدیث کی سند پہ بحث کی ہو، یعنی کہ اس کی سند کو کمزور کہا ہو یا اس پہ کہ یہ ضعیف ہے یا کچھ اور اس میں نقص نکالے ہوں۔ میں نے خود بھی اس کی سند دیکھی ہے اور تمام کے تمام راوی جو ہیں وہ ثقہ راوی ہے، لیکن علامہ جاوید احمد غامدی صاحب ایک کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے بیان کیا ہے اپنی دوسری ویڈیوز میں، جبکہ وہ حقیقت میں درست نہیں ہوتی۔ آگے وہ کیا فرماتے ہیں، سنیے گا۔ اس طرح کے کسی ذہنی اختلال میں مبتلا شخص سے ملاقات ہوئی ہے جس کو ایک واقعہ مان لیا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک ذہنی اختلال میں ایک مجذوب قسم کے ذہنی اختلال کا شکار شخص سے ملاقات ہوئی ہے اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے، تو اس کے دعوے پہ یہ مان لیا گیا۔ تو مزید اس سے کیا فرماتے ہیں یہ بھی سن لیجئے، پھر ہم انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیں گے، سنیے گا۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں تو میرے نزدیک تو سرے سے وہ کوئی واقعہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ کسی جگہ کے اوپر کسی جزیرے میں لوگ چلے گئے ہیں، یہاں کسی گرجے میں انہوں نے دیکھا ہے کہ کسی شخص کو باندھا ہوا ہے زنجیروں میں، اور وہ اپنے آپ کو دجال کہتا ہے۔ اس طرح کے پاگل اور مجذوب دنیا میں بہت جگہوں پر آپ کو دکھا دیے جا سکتے۔ جی دوستو، آپ نے ویڈیو سنی۔ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب نے پہلی جو بات کی ہے کہ اس کی سند پہ بھی تنقید ہو چکی ہے، یہ بالکل ہی بے بنیاد بات ہے۔ آج کے دور میں علامہ ابن عثیمین، یہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت ہی متقی شخص تھے اور بہت سے ان کے طلباء ہیں، صرف انہوں نے تنقید کی ہے، اور ان سے پہلے ایک رشید رضا صاحب ہیں، وہ بھی کوئی اہل علم شخص تھے، انہوں نے تنقید کی ہے۔ اور ان دونوں کی جو تنقید ہے، دونوں حضرات کی، وہ اس کی سند سے متعلق نہیں ہے، وہ اس کے معنی اور مفہوم سے متعلق ہے، اس کے الفاظ سے، اس کے مفہوم سے متعلق ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں، علامہ ابن عثیمین کا جو موقف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ دیگر صحیح روایات سے ٹکراتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ روایت جو ہے پوری طرح فٹ نہیں آ رہی، کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا نقص ہے، جبکہ سند کے اعتبار سے وہ بات نہیں کرتے۔ سند کے اعتبار سے مختلف محدثین نے، علامہ البانی نے بھی کہا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، علامہ ابن باز نے بھی کہا ہے کہ بالکل صحیح ہے، اور دیگر محدثین نے بھی، اور اس کی سند جو ہے سارے کے سارے مسلم شریف کی جو روایت میں سند ہے، دیگر بھی روایتیں ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث بیان ہوئی ہے مختلف راویوں سے،
لیکن جو راوی مسلم شریف کے ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی نقص ضعف نہیں پایا جاتا. تو یہ بالکل صحیح روایت ہے سند کے اعتبار سے. تو علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ فرمانا بالکل نادرست ہے، غلط ہے کہ یہ اس کی سند پہ تنقید ہو چکی ہے. ہاں البتہ کویت کے کوئی شخص ہیں حاکم المتیری، اب آ کے ان کی میں نے کچھ تحقیق پڑھی ہے کہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اس کی جتنی بھی سند ہے تمام کی تمام میں ضعف ہے، جبکہ وہ دیگر اسناد ہیں، مسلم شریف کی سند نہیں ہے. انہوں نے دیگر اسناد پہ تنقید کر کے مسلم شریف کو بھی اس کے تحت رکھ لیا ہے. ایک واحد جو تنقید ہے اس پہ کی جاتی کہ اس کی غرابت ہے. اس حدیث کی جو غرابت ہے، آپ آسان الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں کہ غریب حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کے راوی جو ہے ابتدا میں جو اس کے راوی ہے وہ ایک ہی صحابی ہو، پھر ان سے ایک ہی تابعی راوی کریں. مطلب کہ غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، وہ والا غریب نہیں جو اردو میں ہوتا ہے. کہ یہ اگر اس طرح کا واقعہ تھا کہ مجمع عام میں یہ بیان ہوا تو صرف ایک صحابیہ نے کیوں بیان کیا؟ تو اس کی غرابت پہ اعتراض ہے. جتنے بھی لوگوں نے اعتراض کیا ہے وہ اس کی غرابت کی وجہ سے اس پہ اعتراض کرتے ہیں. باقی سند کے اعتبار سے مسلم شریف کی روایت میں کسی قسم کا کوئی ضعف کوئی نقص نہیں ہے. یہاں پہ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کی جو بات ہے وہ بالکل بے بنیاد سی بات ہے. دوسرا جو وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک ذہنی اختلال کا شکار شخص تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح دجال ہوں اور اس کو صحیح مان لیا گیا. تو کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سرے سے یہ کوئی روایت ہے ہی نہیں ہے. تو دراصل اس کو صحیح ایسے ہی نہیں مان لیا گیا. اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہر ثبت فرمائی ہے اور دیگر صحیح روایات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے. تو علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کا جو نظریہ دجال سے متعلق ہے پہلے کچھ اور تھا، اب کچھ وہ کتاب و سنت کی طرف آ رہے ہیں. وہ ایسے ہے کہ وہ یہ بات اپنی ایک دوسری ویڈیو میں تسلیم کرتے ہیں کہ دجال کوئی شخص ہوگا جو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے جو بیان کی گئی ہیں، وہ آئے گا، اور یہ احادیث میں بیان کی گئی ہیں، قرآن میں بیان نہیں کی گئی. وہ آئے گا اور وہ جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا. دجال دجل سے ہے، فریب سے ہے، دھوکے سے ہے، المسیح الدجال حدیث میں اس کا نام آیا ہے. تو وہ ایک جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہود جو ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ مسیحا آئے گا، انہوں نے تسلیم نہیں کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، تو اب تک وہ انتظار کر رہے ہیں. تو اسی طرح عیسائی بھی ریزورکشن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ لوٹنے کے قائل ہیں. تو اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رائج ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کو درست نہیں سمجھتے اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کو. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات کے اندر کوئی شخص اٹھ کے کہے المسیح الدجال کہ میں مسیح ہوں جبکہ وہ ہو جھوٹا، تو عین ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کا جو نظریہ ہے دجال سے متعلق. حقیقت کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم پھر کسی ویڈیو میں بیان کریں گے. دجال جو ہے ایک شخص ہوگا، صحیح احادیث میں جو آیا ہے اس کا وصف بیان کیا گیا ہے. یہاں پہ جو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس پہ جو ان کی تنقید ہے، ایک وہ کہتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے اس پہ تنقید ہوئی ہے، تو سند کے اعتبار سے کوئی تنقید نہیں ہے. یہ ان کا بیان فرمانا تھوڑا غلط ہے. اور دوسری جو انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اس کو تسلیم کر لیا، اگر کوئی واقعہ ہوا تو اس طرح کا ہوگا، بعد میں کہتے ہیں میرے نزدیک سیرے سے یہ واقعہ ہے ہی نہیں ہے. تو یہ ایک غیر مناسب سی ہے. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو بہت سی ایسی تھی جو آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی. مثال کے طور پہ وہی روایت لے لیجئے جس میں ہے کہ بدو لوگ ہوں گے، عمارتیں بنائیں گے، یتطاولون فی البنیان، اور عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پہ فخر کریں گے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس صحرا کے اندر کوئی بڑی بڑی عمارتیں عقل تسلیم کرتی تھی آج سے 100 سال پہلے ہی کر لے، لیکن 1400 سال پہلے چونکہ یہ بیان کر دی گئی تھی وہ اب آ کے سچ ہوئی. تو اسی طرح سے یہ روایت بھی ہے، اس کو اسی تناظر میں لیجئے گا. تو علامہ جاوید احمد غامدی صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ نادرست ہے. تو آج کی نشست میں اتنا ہی. انشاءاللہ آگے بھی ہم علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریات پہ بات کرتے رہیں گے اور اسی طرح دلیل سے بات کریں گے اور ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کریں گے. تو ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.